علیکم، میں امداد سمرو۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کے ذریعے ایسے ثبوت رکھ دیے ہیں جس کے بعد مودی سرکار یا بھارتی فوج مکمل طور پر ننگی ہو کر رہ گئی ہے۔ ادھر انڈین حکومت پر، بھارتی سرکار پر پوری دنیا سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ ثبوت دو یا بکواس بند کرو، یعنی تحمل کا مظاہرہ کرو۔ یہ جو جنگی جنون ہے اپنے سر پر سے ہٹا دو، جنگی جنون جو تمہارے سر پر سوار ہے۔ اقوام متحدہ بھی یہی بات کر رہا ہے، اب تو عالمی نشریاتی ادارے، عالمی میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ثبوت ہے نہیں، اور جو قدم مودی اٹھا رہا ہے اس قدم سے خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یعنی اگر مودی نے جنگ چھیڑی تو آج اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی پہل کی تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ پتھر کون سا پتھر ہے جو پاکستان کے پاس ہے، جس کا بار بار پاکستان ذکر کر رہا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے مگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ اس میں انہوں نے جو انڈین آرمی کی دہشت گردی کا جو نیٹ ورک ہے اس کی ایک جھلک دکھلائی ہے۔ ایک دہشت گرد، ایک ان کا ایجنٹ پکڑا گیا، اور حکمت عملی انہوں نے یہ اختیار کی کہ آج پریس کانفرنس کر کے وہ جو شواہد ہیں، وہ جو ثبوت ہیں، وہ واٹس ایپ چیٹ کی شکل میں اور آڈیو کالز کی شکل میں وہ انہوں نے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ باقی باتیں کل ہوں گی، یعنی مزید ثبوت بھی وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ کیا رکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے، اور اس کے برعکس انڈیا کے پاس کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انڈیا کے پاس ایک ویڈیو ہے زپ لائن پر، ایک نوجوان زپ لائن پر وہ اپنا سواری کر رہا ہے، وہ جو ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا جو زپ لائن کا آپریٹر ہے، مسلمان آپریٹر، فائرنگ کی آواز سن کر گھبرا کر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے۔ اس کو مودی سرکار، اس کو گودی میڈیا دہشت گرد سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے ثبوت کہ یہ مسلمان دھارمک نعرے لگا رہا ہے۔ ثبوت کوئی نہیں ہے، دنیا مانگ رہی ہے ثبوت، اقوام متحدہ ثبوت مانگ رہا ہے، امریکہ ثبوت مانگ رہا ہے۔ 100 فورن مشنز کو، یعنی سفارت خانوں کو بریفنگز دی گئیں انڈین وزارت خارجہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ثبوت دو، تو انہوں نے کہا ثبوت تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ خبر سامنے آئی، اور یہ خبر بھی کسی پاکستانی اخبار نے نہیں، کسی مسلم دنیا کیا مسلم ملک میں چھپنے والے کسی اخبار نے نہیں، بلکہ نیو یارک ٹائمز نے خبر دی کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ ثبوت کیا ہوتے ہیں۔ 6:30 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور مختصر پریس کانفرنس تھی، آدھے گھنٹے میں انہوں نے پریس کانفرنس ختم کر دی، اور انہوں نے پوری کی پوری بریفنگ دی بما ثبوت۔ انہوں نے کہا کہ جی 7 دن ہو گئے پہلگام حملے کو، لیکن ابھی تک کوئی ایک ثبوت نہیں انڈیا دنیا کے سامنے لا سکا، بلکہ ہمارے وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا کہ جی آپ، اور وہ کاکول میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی آپ ثبوت لائیں، رکھیں ثبوت ہمارے سامنے، چلیں کسی بھی غیر جانبدار فورم پر ثبوت لائے، ہم تحقیقات میں تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ کسی بھی ملک کے اوپر اگر آپ دہشت گردی کا الزام لگائیں تو اس سے بڑی جو ہے وہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اس کی اپنا اس میں ملوث نہ ہونے کا، کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا، آئیں کسی نیوٹرل فورم پر، لیکن انڈیا بھاگ رہا ہے، کسی نیوٹرل فورم پر معاملہ لے کر نہیں جانا چاہ رہا۔ وجہ سیدھی سی ہے، وجہ یہ ہے کہ مودی کچھ اور کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے۔ مودی پاکستانی دشمنی تو کر ہی رہا ہے، لیکن وہ جو انڈیا دشمنی ہے مودی کی، وہ اس میں مزید بے نقاب ہو گئی کہ انڈیا کے سوسائٹی کے ساتھ، انڈیا کے معاشرے کو جو تقسیم کر رہے ہیں مودی، وہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے، جس پر راہل گاندھی نے پارلیمنٹ، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا جوائنٹ سیشن بلانے کی ڈیمانڈ کی ہے، اس پر بھی مودی نہیں آ رہا۔ تو بہرحال مدعے پر آتے ہیں، اور مدعا یہ ہے کہ ہماری فوج کے ترجمان میجر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے
پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ 25 اپریل کو بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبدالمجید کو جہلم کے قریب بس اڈے سے پکڑا گیا۔ گرفتار ملزم سے 2.5 کلو گرام وزنی بم برآمد ہوا۔ اس کے گھر سے انڈین ساختہ ڈرون اور 10 لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ اس دہشت گرد کا ہینڈلر بھارت کا ایک فوجی ہے۔ انہوں نے کیٹیگورک کہا نا کہ جی را نہیں، انڈین آرمی، را تو ظاہر ایک الگ سے چیز ہے نا، جس طرح ہمارے پاس آئی ایس آئی اور پاک فوج دو الگ الگ آئیڈینٹیز ہے نا۔ آئی ایس آئی کا کام جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ہوتا ہے، کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کے ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ را کا کام بھی یہی ہوتا ہے، لیکن را دنیا بھر میں دہشت گردی کرواتا ہے، کینیڈا تک جا کر سکھوں کو مرواتا ہے، سکھ رہنماؤں کو، امریکہ میں سکھ رہنماؤں کے قتل کے منصوبے بناتا ہے را۔ تو کہہ رہے ہیں را نہیں، انڈین ریگولر آرمی جو ہے، ملٹری جو ہے، وہ یہ ساری دہشت گردی کروا رہی ہے اور وہ اپنے ایجنٹ بھیج رہی ہے۔ تو وہ جو اس کا دہشت گرد کا ہینڈلر بھارت کا ایک فوجی ہے، اس ہینڈلر کی گرفتار ہونے والے دہشت گرد سے گفتگو بھی سامنے آئی ہے۔ دہشت گرد کے موبائل فون سے بھارت میں بات چیت پکڑی گئی ہے۔ اس کی کمیونیکیشن بھارت میں صوبے دار سکھویندر سے ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ 4 مزید بھارتی افسر، جس میں میجر سندیپ جو سمیر کے نام سے، سندیپ ورما، صوبے دار سکھویندر، حوالدار امت اور ایک سپاہی بھی شامل ہیں۔ اور اس میں وہ جو انہوں نے آڈیو سنوائی ہے، اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں لاشیں چاہیے، کسی ایسی جگہ پہ جہاں زیادہ سے زیادہ کوئی بس اڈا ہو، کوئی اس طرح کی جگہ جہاں زیادہ سے زیادہ لاشیں گرے اور زیادہ سے زیادہ خبر میڈیا وہاں پہنچے، ہائپ کریٹ ہو۔ اچھا، اور میجر سندیپ کی آڈیو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان سے لاہور تک ہم پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ستمبر 2024 کو سکھویندر نے برنالہ بھمبر یعنی آزاد کشمیر میں بارودی مواد کی نشاندہی کی، اور دہشت گرد عبدالمجید نے برنالہ بھمبر سے وہ بارودی مواد حاصل کیا۔ یہ واٹس ایپ چیٹ ہے کہ جی یہاں یہ لوکیشن بھیج رہا ہوں، یہاں پہنچنا، یہاں تمہیں یہ مواد پہنچا دیا جائے گا وہ، اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت ویڈیو لنک کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے کہ یہ جو AID ہے یہ کس طرح اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور کس طرح اس کو جوڑ کے دھماکہ کروانا ہے، اور جب تک اس کو استعمال نہیں کرنا تو کس طرح اس کی یہ دونوں جو تاریں ہیں اور وہ میگنیٹ ہے اس کے اندر، تو اس کو کس طرح دور رکھنا ہے۔ 13 اکتوبر کو دہشت گرد نے ضلع باغ میں فوجی گاڑی پر حملہ کیا۔ حملے میں فوج کے 3 جوان زخمی ہوئے۔ اس بم حملے کے لیے دہشت گرد کو بھارتی ہینڈلر نے 1,80,000 روپے دیے۔ اس کے علاوہ وہ جو بتا رہے ہیں نا اپنا جنرل احمد شریف صاحب کہ مختلف تھوڑے پیسے 10-10 ہزار انڈین روپیز مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے ٹریول کرتے ہوئے اس کو بھیجے، اس نے اس کو بھیجے، اس نے اس کو بھیجے، وہ جو ہے وہ پاکستان میں ان کا دہشت گرد تھا جو پکڑا گیا ہے اس تک پہنچے۔ 22 نومبر کو سکھویندر نے بم کے حصول کے لیے مجید کو ہیڈ مرالہ چناب کا بہرائچ ہے، ہیڈ مرالہ کے قریب جگہ کی نشاندہی کی۔ دہشت گرد نے اس جگہ سے تباہ شدہ ڈرون اور AID حاصل کی۔ 30 نومبر کو عبدالمجید نے جلال پور جٹا میں IED، میں AID بول رہا تھا، IED فوجی گاڑی پر لگائی جس سے 4 جوان زخمی ہوئے۔ دہشت گرد نے ٹاسک مکمل ہونے پر 6,56,000 روپے حاصل کیے۔ میجر سکھویندر نے 18 مارچ کو کوٹلی کے قریب IED کی لوکیشن فراہم کی۔ 19 مارچ کو کوٹلی کے قریب اس مشکوک بیگ کی اسکول کے بچوں نے نشاندہی کی۔ آرمی یونٹ نے کوٹلی کے قریب مشکوک بیگ سے بم برآمد کیا، اور کوٹلی میں بم کی برآمدگی پر بھارتی میڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں 5 بم برآمد ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکے اور اس الزام لگایا جا سکے کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے۔ 22 اپریل 2025 کو سکھویندر نے ندالہ کے قریب IED کی ڈیلیوری کی، اور 23 اپریل کو سکھویندر نے دہشت گرد کو بس اسٹینڈ پر بم حملے کا ٹاسک دیا۔ اور بھارت پاکستان میں شہریوں اور فوج پر حملوں کے لیے دہشت گردوں کو بارود بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ IEDs ڈرون کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔ یہ بھارتی دہشت گردی کا ایک ثبوت ہے۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جس دن بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی دھمکی دی تھی، اعلان کیا تھا، اس دن انہوں نے اگلے دن جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے
پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت پاکستان کے عام شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا چکا ہوا، اور انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر ہمارے شہریوں کو کچھ ہوا تو پھر آپ کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ادھر وہ صرف ایک مسلمان جو خوف یا مشکل کی گھڑی میں اللہ کو یاد کر کے اللہ اکبر کر رہا ہے، اس کو وہ ثبوت کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ زیادہ ہندو مارے گئے تو اس کو وہ پاکستان کی دہشت گردی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ادھر پاکستان نے ثبوت لا کر نہ صرف دیا ہے بلکہ کل پھر جنرل احمد شریف پریس کانفرنس کر کے مزید ثبوت سامنے لائیں گے۔ تو ادھر ثبوت ہے اور ادھر نرے الزام، اور اس میں ہو کیا رہا ہے؟ پھر اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیچیدہ مسائل کا حل تعمیری مذاکرات سے ممکن ہے۔ اقوام متحدہ ہر اس قدم کی حمایت کے لیے تیار ہے جو دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم اور بات چیت کو فروغ دے۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ ہر مثبت اقدام کی حمایت کریں گے، اور سیکرٹری جنرل یو این نے دونوں ممالک کو کشیدگی میں کمی اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ اب یہ بار بار پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان تو تحمل کا مظاہرہ کیے ہوئے ہے، پاکستان میں جنگی جنون نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری کچھ باخبر لوگوں سے بات ہو رہی تھی آج، ان سے پوچھا کہ تیاری کتنی ہے بھائی؟ اگر کوئی ادھر سے پاگل پنا ہوتا ہے تو کہا گیا کہ بھرپور جواب دیں گے، مکمل تیاری ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ اگر آپ ادھر مودی سرکار ہے، ایک پاگل پن کی حد تک جنون میں مبتلا سرکار، تو وہ ادھر ہے تو پھر ہم تو 24 گھنٹے ویسے ہی تیار رہتے ہیں۔ مطلب یہ جو کشیدگی ہے اس کے علاوہ بھی ہم تیار رہتے ہیں کہ کسی وقت کوئی پاگل پن کا مظاہرہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب ذرا زیادہ الرٹ ہیں لیکن تیاری مکمل ہے، اور کہا گیا کہ کسی بھی قسم کا اگر ایڈونچر کیا تو اس سے 4 گنا زیادہ بڑا جواب دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے جو سارا جو آپریشنل پروسیجر ہے اس میں انوالو ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں تو تیاری مکمل ہے، پاکستان تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور پاکستان جواب دے گا اگر مودی نے انڈیا نے کوئی پہل کی تو لہٰذا یہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی جو تلقین امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرے، ٹرمپ خود کرے، اقوام متحدہ، چائنا، روس، یا پھر یہ جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں، سعودی عرب یا دیگر ممالک یہ تلقین کریں، تو وہ براہ راست انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ ثبوت ہیں تو دے دو، ورنہ جو میں نے آغاز میں کہا کہ بکواس بند کر لو، پھر تحمل کا مظاہرہ کرو۔ تو یہ ہو گئی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا نے دھمکی لگائی تھی سندھ طاس معاہدہ بند کرنے کی، ختم کرنے کی یا معطل کرنے کی، تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اب انڈین ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے، تو گیدڑ بھبکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن اب برطانوی اخبار نے جو ایک رپورٹ دی ہے اس میں کہا گیا کہ اگر سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا گیا تو علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہوگا۔ یہ معاہدے کی معطلی پر ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کہ بھارت کے یک طرفہ فیصلے کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ یعنی برطانوی اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی بھارت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو پوری دنیا اس کی نندا کر رہی ہے، مذمت کر رہی ہے، یا کم از کم تشویش اور تنقید اس کے اوپر دنیا کر رہی ہے۔ تو اور یہ بھی کہا گیا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے بھارت اور پاکستان میں آبی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ معطلی کیا ہے میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں، ضروری ہے بتانا کہ معطل کر کے انڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جو واٹر اکاؤنٹس ہیں، پانی جو آتا ہے وہاں سے انڈیا کی حدود سے گزر کر، اس کا وہ ہمیں اعداد و شمار نہیں بتا سکے گا کہ کتنے ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے۔ اگر دریائی ریلے بڑھ گئے تو یعنی آگے دریاؤں میں تو وہ نہیں بتائے گا، تاکہ پاکستان تیار نہ ہو اور پاکستان کا نقصان ہو۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پانی روکنے کی تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں ہمارے 3 دریاؤں پر، سندھو، جہلم اور چناب پر انڈیا کی۔ تو اب دنیا مذاق اڑا رہی ہے انڈیا کا کہ کر تو سکیں گے نہیں، البتہ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے تناؤ بڑھے گا، جس سے خطے کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو یہ پوری صورتحال ہے،
اور جو اسٹریٹجی اختیار کی گئی ہماری فوج کی طرف سے، وہ اسٹریٹجی بڑی کمال ہے کہ ایک ٹائم پہ ہم نے سارا فائر کیوں کھول دیں، ہم سارے ثبوت ایک ٹائم پہ کیوں رکھیں، روزانہ ایک ایک کر کے رکھیں گے تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ڈوز دیا جائے مودی سرکار کو بھی اور انڈین آرمی کو بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔